آج کا ہمارا ٹاپک ہے فری ٹریڈ۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ فری ٹریڈ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کے فوائد کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشن میں فری ٹریڈ کی اہمیت اور جو فری ٹریڈ سے متعلق تھیریز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں کہ فری ٹریڈ کیا ہے۔ بیسیکلی جو فری ٹریڈ کا جو کنسیپٹ ہے یہ ایک ٹریڈ پالیسی ہے جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کو ریسٹرکٹ نہیں کرتا، یا دوسرے الفاظ میں ہم فری ٹریڈ سے مراد یہ ہے کہ جو فری ٹریڈ ہے یہ ایک فری مارکیٹ آئیڈیا ہے جو انٹرنیشنل ٹریڈ میں استعمال ہوتا ہے۔ فری ٹریڈ کا جو آئیڈیا ہے یہ ایک نیچرل فینامنا بن چکا ہے اور دنیا میں مختلف ممالک کے درمیان بے شمار معاہدے ہو چکے ہیں فری ٹریڈ کے حوالے سے۔ اور یہ معاہدوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ بیریئرز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو فری ٹریڈ کا جو کنسیپٹ ہے یہ نیچرل فینامنا بن تو گیا ہے لیکن یہ نیچرل نہیں ہے، اس کے پیچھے لانگ ایفرٹس ہے اور بہت سی کوششوں کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ اگر ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کو دیکھیں تو انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو بیریئرز ہوتے ہیں وہ کامن ہے۔ کیونکہ ہر جو گلوبل ورلڈ ہے اس میں ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی اکانومی کے لیے بہت سینسیٹیو ہوتا ہے اور وہ اپنے اکانومی کو ہر طرح سے اس کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو موجودہ کمپلیکس ورلڈ ہے فری ٹریڈ سے تمام ممالک جو ہے وہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں کر سکتے۔ حالانکہ جو فری ٹریڈ کا جو کنسیپٹ تھا اس کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ فری ٹریڈ سے ہر ایک ملک زیادہ سے زیادہ مستفید ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہے ان میں چند باتیں بہت مشترکہ ہے اور اہمیت کے حامل ہے، جیسا کہ ریڈیوس ٹیرفس۔ تو فری ٹریڈ کا جو کنسیپٹ تھا اس میں یہ تھا کہ جو ٹیرفس ہے اس کو کم سے کم کیا جائے اور جو نان ڈسکریمنیشن ہے اس پہ عمل پیرا ہو اور تمام نیشنز کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے اور ایکول بینیفٹس تمام حاصل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فری ٹریڈ کا جو کنسیپٹ ہے اگر ہم اس کو لبرل پرسپیکٹیو سے دیکھ لیں تو جو فری ٹریڈ ہے یہ فیس کو انشور کرتا ہے، کیونکہ جب دنیا میں جتنے زیادہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کے ذریعے کنیکٹ ہوں گے تو وہ اتنے ہی جو ہے پرامن رہیں گے، اور جو انٹرڈیپینڈنس کا جو کنسیپٹ ہے اس کی روشنی میں جو کنفلکٹس ہیں اسٹیٹس کے مابین وہ کم ہو جائیں گے
دوسرے الفاظ میں فری ٹریڈ جو ہے وہ اسٹیٹس کے مابین جو وار ہے اس کو اوائڈ کرتا ہے۔ تو اگر ہم فری ٹریڈ کے فیچرز کو دیکھ لیں تو ایک تو ٹریڈ آف گڈز ہے وداؤٹ بیریئرز اینڈ ٹیکسز، دوسرا اس میں یہ آتا ہے کہ جو ایکسس ہے ڈفرنٹ مارکیٹس کو اس کو انشور کرنا ہے، اور تیسری اس میں یہ ہے کہ جو گلوبل پراسپیرٹی ہے وہ ہوتی ہے۔ اگر ہم فری ٹریڈ کی جو تھیریز ہے اس کو دیکھیں تو یہ ایک لمبی چوڑی ڈبیٹ ہے جو اکنامکس ہے ان کے مابین، کہ جو فری ٹریڈ کے جو بینیفٹس ہے اور جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے اس کے اوپر۔ لیکن اس ڈبیٹ کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو آج بھی دنیا میں جو ہے فری ٹریڈ کا جو کنسیپٹ ہے وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسٹیٹس جو ہے کے مابین جو ریلیشنز ہے وہ فری ٹریڈ کے ذریعے مزید مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی جو فری ٹریڈ کی تھیریز ہے، دو تھیریز ہے، ایک ہے مرکنٹلزم اور دوسری جو ہے وہ ہے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج۔ مرکنٹلزم کا جو کنسیپٹ ہے اس کا جو فوکس ہے وہ ہے کہ ریونیو میکسیمائزیشن جو ہے اس کو سروسز اور گڈس کی شیپ میں اس کو ایکسپورٹیشن جو ہے اس میں آپ کی جو ریونیو ہے وہ میکسیمائز ہوتا ہے۔ 16 سے 18ویں صدی کے مابین جو مرکنٹلزم کا جو کنسیپٹ تھا یہ ڈومینیٹڈ رہا یورپ میں، اور یورپ میں یہ اچھا خاصا اس کا جو اہمیت کا حامل تھا، لیکن جو کالونیل ایکسپینشن کا جو کنسیپٹ ہے اور جو بعد میں جو یورپین کنٹریز جو تھے انہوں نے جب کالونیل کیونکہ جو فری ٹریڈ تھا اس میں یہ تھا کہ جو ویکر اسٹیٹس تھے وہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ جو اسٹرانگر اسٹیٹس تھے جو اکنامک پاور تھے ان کے ہاتھوں آپ یوں سمجھے کہ ان کے غلام بن گئے۔ تو جو کالونیل ایکسپینشن کا جو کنسیپٹ تھا اس میں اس کا جو امپورٹنس تھا، اس کی جو پاپولیرٹی تھی وہ کم ہو گئی تھی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں، جس طرح ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، تو وہ بھی اس کوشش میں مصروف ہے کہ وہ جو گلوبل ٹیرفس ہے اس کو کم کرے اور جو فری ایگریمنٹ ہے اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کرے۔ جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا جو کنسیپٹ ہے تھیری جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ممالک ہے وہ کوآپریشن اور جو پارٹیسپیشن ہے فری ٹریڈ میں اس سے دونوں، اگر مثال دو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں تو دونوں جتنا اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، جتنا تعاون کریں گے، وہ اتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کے جو کچھ فیچرز جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ٹریڈ پر بیریئرز ختم کرتے ہیں، ٹیرفس ختم کرتے ہیں اور مارکیٹ تک ایکسس دیتے ہو تو اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس میں امپرومنٹ ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا گلوب۔
کمپیریٹو ایڈوانٹیج بیسیکلی یہ جو ایبسولوٹ ایڈوانٹیج ہے اس کے برعکس ہے. ایبسولوٹ ایڈوانٹیج میں جو ہے ایک کنٹری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس کو بناتا ہے کم قیمت میں اور دوسروں کو اس کو ہائی ریٹ پہ دے دیتا ہے. اگر ہم فری ٹریڈ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھیں تو ایڈوانٹیجز میں اس کو تو یہ ہے کہ یہ اکنامک گروتھ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے. دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ کنزیومرز کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو ہیلپ کرتا ہے. تیسری اس میں یہ ہے کہ یہ فارن انویسٹمنٹ کو جو ہے نا انکریز کرتا ہے. جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا جو کنسیپٹ ہے اس کو انکریج کرتا ہے، اور جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اس کو ریڈیوس کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھیں تو جو فری ٹریڈ ہے ایک تو اس کی وجہ سے جو انمپلائمنٹ ہے اس کی ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص کر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے. دوسری بات اس کی جو ڈس ایڈوانٹیجز میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کے جو تھفٹ ہے اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. تیسری اس کے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پور ورکنگ کنڈیشنز جو ہے یہ الاؤ کرتا ہے. چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے، کیونکہ جو اسٹیٹس ہے کنٹریز جو ہے وہ مختلف چیزوں کو پروڈیوس کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ کے مطابق، اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ اس کو اگنور کرتا ہے جس سے انوائرمنٹ کو جو ہارم ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے فری ٹریڈ کہ فری ٹریڈ کیا ہے، اس کے کچھ تھیوریز ہم نے دیکھے اور اس کے فیچرز کو ہم نے دیکھا ہے، ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کو ہم نے دیکھا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو جو فری ٹریڈ ہے اس کے جو کنسیپٹ ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. بیسٹ آف لک.